اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان من، آج ہم سب موجود ہیں اس وقت ایک بہت ہی معروف پرسنالٹی کے ساتھ. السہلہ ٹریولز کے آفس میں اس وقت میں موجود ہوں اور اس کے اونر مسٹر جواد شاہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو میں دل سے خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اس چھوٹے سے دفتر میں. معروف خدا کی ذات کے علاوہ میری نظر میں تو کوئی نہیں ہے. جو کچھ ہے کنٹریبیوشن ہے اس رہتے ہوئے اس معاشرے میں جو کامل ہو سکے. بے شک ایسے ہی ہے. خداوند عالم نے کچھ ایسی پرسنالٹیز بھی بنائی ہیں جو واقعا اخلاقی اعتبار سے بہترین ہے. لیکن میں آج چاہتی ہوں اس چھوٹے سے سیشن میں ہم بات کریں، جتنی بھی بات ہو انشاءاللہ آپ سب کے لیے مفید ہو، لیکن خاص طور پہ میں چاہتی ہوں ان لیڈرز کے لیے جو آج کل گروپ لے کر جانا چاہتے ہیں، یوتھ ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیسے کام کیا جائے، کیسے اس فیلڈ میں آگے بڑھا جائے. سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ السہلہ ہی نام کیوں رکھا اور کب سے یہ کام آپ کا اسٹارٹ ہے اور کس ویژن کے ساتھ آپ آگے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بہترین ٹاپک آپ نے یہ چنا ہے. یہ وہ موضوع ہے جس موضوع پر یہاں پر ہمارے یہاں بات چیت بہت کم کی جاتی ہے اور یقیناً کھل کے نہیں کہا جاتا. بہت اچھا ہے. اس ٹاپک کی وجہ اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ اس میں اویئرنیس ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات السہلہ نام کیوں رکھا؟ یقینی طور پر جیسے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی اس طرح کیا ہوگا اتفاق کیا. میرا جب میں پاکستان سے باہر میری زندگی گزری ہے 2017 جب ہماری واپسی ہوئی ہے پاکستان، تو ہم مولا کی زیارت کو گئے تھے اور اس زیارت میں کر کے ہمیں واپس آنا تھا، لیکن اس کام کا ارادہ نہیں تھا. اور نجف میں مسجد سہلہ میں میں اور میرے ساتھ جو یہاں ہیڈ آف آپریشن پوری ہمارے گروپ کو دیکھتے ہیں حیدر ترابی، وہ موجود تھے. اور ہم نے وہاں بیٹھ کر یہ مجھے کنونس کرتے رہے کہ آپ ایک ایسا ریلیجس ٹورزم گروپ تشکیل دیں جو باقاعدہ ایک کمپنی کی حیثیت رکھے. دیکھیے یہاں ہمارے یہاں مسائل کیا ہے کہ ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم اس پر اپنی کوئی ورکنگ نہیں کرتے. ایک بار دو بار جانے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. تو میں نے ان سے اس پر اختلاف کیا وہاں پہ اور میں نے کہا بھائی ہمیں اس کام کی نو ہاؤ نہیں ہے. چلیں نہیں سر، ہم اس پر پوری ورکنگ کریں گے. ہم جب تک مکمل تیار نہیں ہوں گے ہم اس کام کا باقاعدہ آغاز نہیں کریں گے. ہم اس کے لائسنس لیے بغیر اس کام کا آغاز نہیں کریں گے. تو میں نے کہا نام کیا ہوگا اس کمپنی کا؟ تو مسجد سہلہ میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ السہلہ. اچھا یہ میں لوگوں کی تصحیح کے لیے کہہ دوں کیونکہ میں خود عرب سے تعلق رکھتا ہوں. السہلہ جو ہے لفظ یہ ہم پاکستانی اردو بولنے والے استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ ہے السہلہ. لام ساکت ہو جاتا ہے السہلہ. تو وہاں یہ فارمیشن ہوئی اس نام کی اور پھر ہم آئے اور آ کے ہم نے 3-4 مہینے صرف ورکنگ کی ہے. یعنی کہ گروپ لے جانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں. پہلے تو جو میں سب کو کہتا ہوں سب سے لیگلائزیشن ہے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں جس ملک میں آپ جا رہے ہیں دونوں طرف آپ لیگل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے رائٹس تب آپ کے ہاتھ میں آئیں گے جب آپ لیگل ہوں گے، آپ ٹیکس پیئر ہوں گے. تو ہم نے بغیر آفس کھولے، یعنی آفس لے لیا تھا، اس کا دروازہ کھولے پہلے لائسنس اپلائی کیا، تمام جو سرکاری سطح پر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کی ہیں. اس کے بعد عراق ایران میں باقاعدہ رجسٹرڈ کمپنیوں سے وینڈر سے رابطہ کیا، ان سے ایگریمنٹس کیے. اس کے بعد ہم نے اپنا پہلا گروپ جو 2017 میں تھا عید غدیر، اس پر روانہ کیا تھا. تو میں آنے والوں کو، جیسا میں نے کہا نا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے یہ، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک فینومینا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا وہ اس کو سالار بنا دیتے ہیں. جو فارغ ترین آدمی محلے میں چل رہا ہے اور وہ کسی کے ساتھ بیچارہ مولا کی زیارت کو چلا گیا تو واپس آ کے وہ کہتا ہے کہ جی میں بنا لوں گا گروپ، آپ مجھے دے دیجیے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے اس گروپ سے یہ نا انصافیاں ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا میں یہ پورا پروگرام اکیلے بولتا رہوں گا تم پریشان ہو جاؤ گے. میرا سوال بالکل اسی سے ریلیٹڈ تھا. مطلب بہت سارے لوگ دیکھیے ہم یہ کام ہے ریلیجس ٹورزم، میں لفظ بار بار یوز کر رہا ہوں ریلیجس ٹورزم. ویسے ہی کاروبار میں بددیانتی جو ہے وہ قانوناً اور شرعاً جرم ہے. ٹھیک ہے،
اب اس کام میں بددیانتی، اب آپ کہیں گے بھائی وہ تو سالار ہے، وہ کہاں بددیانتی کر رہا ہے، صحیح، آپ آگا کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو بڑی محنت سے لے کے جا رہا ہے. دیکھیے محنت یہ ہے کہ ہم نے اور میرے جیسے بے انتہا لوگوں نے کمپنی رجسٹرڈ کی، گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے پیسے دیے، ہر سال اس کا آڈٹ ہوتا ہے. اس طرح بہت ساری کمپنیوں کا آڈٹ ہوتے ہیں، ان کو پیسے جاتے ہیں. عراق میں امپلائمنٹ لی ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، ان کو پیسے جاتے ہیں. ایک سسٹم بن گیا ہے. صحیح، جانے والا ظاہر سیکیور ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو جو اس طریقے میں چل رہا ہے. اب وہ جو لڑکا اٹھ کے کام کر رہا ہے یا کوئی بھی خاتون اٹھ کے کام کر رہی ہیں، انہوں نے نہ لائسنس لیا، نہ کسی سے رابطہ کیا، انہوں نے 5 15 20 آدمیوں سے جن سے رابطہ ہوتا ہے انہوں نے اکٹھا کیا، ارے ہم کر لیں گے، ہمیں آتا ہے، بڑا بڑا آسان ہے، اور فلاں آدمی رہتا ہے، اور وہاں جا کے انہوں نے اچھا لو سیزن جسے ہم کہتے ہیں جس میں کوئی مخصوصی نہ ہو، تو پھر بھی بن جاتی ہے بات. جہاں مخصوصی آتی ہے وہاں پر ضروری بات ہے بھیڑ چال ہے، وہاں وہ مار کھاتے ہیں. بدنامی پاکستانیوں کی ہوتی ہے، بدنامی سالار کی ہوتی ہے، بدنامی انڈسٹری کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں نے آپ کو بتایا نا قانوناً شرعاً جرم ہے. دیکھیے کمپاؤنڈر ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر کون ہے؟ جو اندر بیٹھا ہے، جس نے وہ 5 سال اس ڈگری پہ لگایا، پھر اس نے اسپیشلائزیشن کی، پھر اس نے وہ لائسنس لیا، پھر وہ یہ کام کر رہا ہے. آپ اس کے ایکسپیرینس کا استعمال کر کے 4 گلی چھوڑ کے ایک دکان کھولیں اور کہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے وہ کیا دیکھتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں، یہ جرم ہے اللہ کی نظر میں بھی، ائمہ اہل بیت کی نظر میں بھی، اور معاشرے کی نظر میں بھی. یہی میں تمام گزارش آپ کی اسکرین کی طرف سے کر رہا ہوں کہ نجف میں بے انتہا ہندوستان پاکستان کے طالب علم پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا کام علم کا حصول ہے، وہ اس مقصد کے لیے وہاں گئے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں ان میں سے سب نہیں کر رہے ہیں، لیکن میجورٹی کیا کر رہی ہے، چونکہ پسماندہ ملک ہے، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، تو انہوں نے بھی یہی کام شروع کر رکھا ہے کہ ابا قبا کے ساتھ وہ ہوٹل سیل کر رہے ہوتے ہیں، ابا قبا کے ساتھ وہ ٹرانسپورٹ ارینج کر رہے ہوتے ہیں. میرے حساب سے شرعاً غلط ہے، کیونکہ اس مقصد کے لیے اس سرزمین پہ وہ نہیں اترے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہی کیونکہ لوگ اب آپ جیسے ہیں مذہبی ذہنیت، میں ہوں مذہبی ذہنیت کا آدمی، تو میں تو اعتبار کروں گا نا کہ ابا قبا والے شخص پر، اور میں اب وہ وہاں پر کوئی اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو بدنام وہ ابا اور قبا ہو رہی ہے، پھر ہمیں ایک اس کا ریئیکشن نظر آتا ہے لوگوں میں. تو میں ہمیشہ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جانے والوں کے لیے آتھینٹک ریلیجس ٹور آپریٹرز ان کا انتخاب کیجیے. میں یہ السہلہ کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ آپ السہلہ کے نہیں، آپ جس کا بھی انتخاب کیجیے وہ رجسٹرڈ کمپنی کا انتخاب کیجیے، جو لوگوں نے یہاں سے اپنے ٹورزم لائسنس لیے ہوئے، جو حکومت پاکستان کو سالانہ ٹیکس پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ جائیے. آپ کو یقیناً میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی پریشانی اس میں نہیں آئے گی. پریشانی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں، لو کاسٹ. اچھا وہ لو کاسٹ کیوں کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اخراجات نہیں ہیں، وہ گھر سے اٹھا ہے، لوگوں کو جمع کیا اور چلا گیا. ہمارے اخراجات کیا ہیں کہ ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے یہاں ان کی تنخواہیں ہیں، ہمارے یہاں ان کی انشورنس ہے. معاشرہ ایک دوسرے کی سپورٹ سے تشکیل پاتا ہے. اس کو سمجھنے کی، اس اکنامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر میں دوسروں کا گلا دبانا شروع کر دوں اور یہ سوچوں کہ میں ہی بن جاؤں تو معاشرہ اچھا معاشرہ تصور نہیں کیا جاتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی فرق ہے جو نظر آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسا بھی آپ نے ذکر کیا عرب سے آپ کا تعلق ہے، تو میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں اور آپ کے ذریعے سے تمام لیڈرز آنے والے بتانا چاہتی ہوں کہ ایک لیڈر کے لیے لینگویج کا کتنا مارجن رہتا ہے، مطلب اس کو کتنا حد تک اس کی لینگویج کو آنا چاہیے؟ بہت زیادہ. اس کی مثال تو آپ کو اپنے ملک میں نظر آتی ہے. اگر آپ کسی ایسے صوبے میں جائیں، ہمارے پڑوس کے صوبے میں جائیں جہاں پنجابی بولی جاتی ہے، اور آپ کسی بھی شخص سے پنجابی میں بات کریں تو اس کا رویہ مختلف ہو جاتا ہے. یا میں ایک خاص ہندوستان کے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اگر میں اس لہجے میں اپنے کسی دوست سے بات کروں جو اس علاقے کا ہو تو وہ اثر کرتا ہے. تو بنیادی طور پر زبان تو اثر انداز ہوتی ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ بینیفٹ یہ ہے کہ جب آپ زبان جانتے ہیں تو آپ مسائل حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ زبان نہیں جان رہے تو زبان نہ جاننا ایک خود بہت بڑا مسئلہ ہے. پہلے تو آپ اس کو ریزالو کریں کہ آپ وہ زبان جانیں، ٹھیک ہے نا، ان مسئلوں کو جانیں، پھر وہ جو مسائل آ رہے ہیں ان کو حل کریں. تو یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ جو یہ لڑکے یا لڑکیاں یا خواتین یا مرد حضرات یہ کام کر رہے ہیں ان کو نو ہاؤ کے علاوہ تو اس لینگویج سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی، عربی زبان سے. اچھا اس میں تمام جگہوں کا ذکر کر رہا ہوں، ایران بھی ہے، شام بھی ہے،
یعنی فارسی جانیے, Persian. ہاں پرشین جانیے, فارسی پڑھیے بولیے, پھر اس کام کو سیکھیے. عربی بہت خوبصورت زبان ہے, آپ قرآن پڑھتے ہیں, دین حقہ جو ہے وہ عربی زبان کا دین ہے, تو عربی جانیے. عربی اتنی مشکل زبان نہیں ہے, جو کہتے ہیں عربی مشکل زبان ہے تو اردو نہ بولیں, اردو میں زیادہ تر الفاظ عربی کے. تو عربی فارسی زبان جاننے کے بعد کام نسبتاً آسان ہوگا, لوگوں سے روابط اچھے ہوں گے, لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. میرے یاد دہانی جو وہاں لوگوں کو ہے وہ اس کی بنیادی وجہ لینگویج ہے, کہ میں چونکہ انہیں جیسے عربی بولتا ہوں, وہیں رہا ہوں زندگی بھر, تو انہیں یقین نہیں آتا. میری جسامت, میرا قد و کاٹ شاید عرب ہے, تو وہ اس کو بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں کہ میں پاکستان کا تعلق رکھتا ہوں. تو اس کی وجہ یہی میں بتا رہا ہوں, اپنائیت. پھر وہ بہت کلوز ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور عربی جاننے سے آپ کو کیا ہوتا ہے, کلچر آپ جان جاتے ہیں. تو آپ کلچر جانتے ہیں کہ ہر کلچر میں سیاہ سفید لوگ موجود ہیں, تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مجھے کہاں تک نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ کہاں جھوٹ بول رہا ہے یہ. لیکن اگر آپ زبان ہی نہیں جانتے, اگر آپ کلچر ہی نہیں جانتے, تو سوائے بیوقوف بننے کے آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. بالکل, یعنی آپ پرشین بھی بول لیتے ہیں. میں 12 بینڈ ریڈیو مشہور ہوں. میں انگریزی زبان میں لیکچرز, اور عربی زبان, فارسی زبان, اور ریجنل لینگویجز میں سرائکی اور پنجابی, ہاں یہ میں روانی سے بولتا ہوں. سندھی تھوڑا تھوڑا, میرے سندھی دوست ابھی آنے کراچی آنے کے بعد بہت زیادہ ہے, اور میں بہت کلوز ہوں سندھیوں سے, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اور کوشش ہو رہی ہے ابھی کہ میں تھوڑی سی سندھی زبان بھی سیکھوں. زبانیں خوبصورتی ہیں اللہ کی طرف سے, اور نفرتیں نہیں ہے, پیار ہے, محبت ہوتی ہے. زبان جاننا تو خوبصورتی ہے, نالج ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں. بے شک ایسے ہی زبان کے جاننے سے انسان واقعی دوسرے کلچر سے نزدیک ہو جاتا ہے, لوگوں میں اپنائیت بڑھ جاتی ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں, جیسے آپ کا یہ آفس ہے, آپ کے انڈر میں کتنے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پر جب آپ گروپ لے کے جاتے ہیں تو مینجمنٹ کیسی رہتی ہے, کتنے لوگوں کو آپ لے کے ساتھ؟ دیکھیے, اس میں جو ہمارے پاس تعداد یہاں پر موجود ہے وہ مختلف اوقات میں تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے. میرے ایکچولی چونکہ یہی کام نہیں, تھوڑا سا کام اور بھی ہے, درس و تدریس, یعنی میرے اسکول بھی ہے گلوبل اکیڈمی کے نام سے. ان کو اور اس کو ملا کر تقریباً 30 کے قریب امپلائمنٹ ہے میرے پاس. یہاں پر ان میں میرا ماننا یہ ہے, آپ کبھی کسی فرینچائز پر جائیے, فوڈ چین, کسی بھی فرینچائز فوڈ چین پہ جائیے ناظرین, تو آپ دیکھیں گے کہ کاؤنٹر پہ کوئی بھی لڑکی یا لڑکا جو پیسے لے رہا ہوتا ہے. بیسک جاب جب اس نے اسٹارٹ کی تھی نا فرینچائز پہ, تو اسٹارٹ کی تھی کلیننگ سے. وہ وہاں سے چلاتے ہیں, وہ کچن میں کچھ عرصہ کام کراتے ہیں, کچھ عرصہ اس کو سرونگ پہ لگاتے ہیں, کچھ عرصہ پہ اس کو کاؤنٹر پہ لے آتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکا یا لڑکی کام کرے یہ تقریباً میڈیمز کو سمجھ لے اس آپریشن کے. تو میرا بالکل وہی میکینزم ہے کہ میرے ہاں آئی ٹی اور ڈیزائنرز ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ, اس کے ہیڈ زہیر صاحب ہیں, جو سالاری ہے وہ ڈفرینٹ ہے, جو اکاؤنٹس ہے وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن کلیکٹیولی ان سب کا کام کیا ہے, ٹو سیل, یعنی وہ پیکیجز کو سیل کریں. اینڈ یہ گراؤنڈ پر سب سالار ہیں. جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں نے ان سب کو ٹرین کیا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے, کہ ان میں سے کوئی بھی چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ جو ہمارے چیف اکاؤنٹنٹ ہیں کئی مرتبہ وہ گروپ لے کے جاتے ہیں اور وہ گروپ تشکیل دیتے ہیں, وہاں کر کے آتے ہیں. تو اگر آپ پراپرلی سکھاتے ہیں, میں نے لفظ استعمال کیا, جب آپ پراپرلی ٹرین کر دیتے ہیں کسی کو, تو پھر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. میں بار بار ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں لڑکوں اور لڑکیوں سے, اور یا جو مرد حضرات اس پہ آنا چاہتے ہیں اور خواتین آنا چاہتی, ٹریننگ لیں, کسی کے ساتھ بیٹھیں, اس کو سمجھ کے کریں. سمجھنے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے, زبان کا جاننا, اس میکینزم کا جاننا جس کے تحت گروپس تشکیل دیے جاتے ہیں, ان مسائل کا جاننا جو مخصوصی اور غیر مخصوصی گروپ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, غیر مخصوصی نسبتاً آسان گروپ ہیں, مخصوصی ذرا سے مشکل گروپ ہیں, ان میں کیا ڈفرینس ہے, اس میں ہوتا کیا ہے. پھر آپ کو ایئر لائن کی نو ہاؤ ہونی چاہیے, صرف ٹکٹ خرید دینا چلے جانا نہیں ہے. جب آپ گروپ تشکیل دے رہے ہیں تو آپ کو بہت گرفت ہونی چاہیے تقریباً ایئر لائنس پر, کہ آپ کس حساب سے ان کو لے کے جا رہے ہیں, ادروائز آپ اپنا ایک بھاری نقصان جو ہے اس مد میں کر سکتے ہیں. اچھا, میں بھی جو ہے وہ آپ سے ٹریننگ لینا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اور بھائی ٹریننگ, یہ سوال ہی غلط ہو گیا, اس لیے کہ تم ماشاء اللہ میں نے یوٹیوب پر کچھ آپ کے پروگرام سے کلپس دیکھی ہے, پورے پروگرام تو نہیں دیکھ پایا, تو ماشاء اللہ ٹرینڈ ہو, اور وہ بلڈ میں ہے تمہارے. دیکھیے ایک کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جنہیں میں کہتا ہوں یہ بلٹن ہے. یہ میں کچھ ہوں یا نیچے میرے ایک بچہ ہے زہیر نقوی, میں اس کو کہتا ہوں یہ پیدائشی سالار ہے, اس لیے کہ اس کو ٹریننگ کی صرف
नोक पलक संवारने की जरूरत है, वो हर सिचुएशन में हर जगह पर फिट हो जाता है। तो माशाल्लाह तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी 100% है कि यू कैन डू बाय योर सेल्फ। और इसमें जैसे मैंने बताया सिर्फ जबान थोड़ी सी और आ जाए तो बेहतरीन कर सकती हो, यानी हाँ इसमें बेहतरीन काम करोगी, बल्कि बहुत सौ से अच्छा करोगी। जो यहाँ कर रहे हैं बहुत सौ से अच्छा करोगी। हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं मजीद संवारना चाहती हूँ इंशाल्लाह। नहीं, अब आपके लिए दरवाजे अल सहला के हमेशा खुले हुए हैं, जब आप चाहें, जब आप चाहें। अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपने भी जैसे इस बात का जिक्र किया था कि जिसके पास कुछ नहीं है वो सालार बन जाए, और फिर बात ये भी होती है कि इसमें अर्निंग बहुत है, तो ऐसा है क्या वाकई? देखिए था एक जमाने में था, मैं किसी भी शय को झूठ से नहीं तस्वीर नहीं चाहिए, मैं वो अल्फाज ही इस्तेमाल नहीं करूंगा कि वी आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मनी मैटर्स इन्वॉल्व है, तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस का ख्याल करते हैं। हाँ, ये कह सकता हूँ कि अल सहला की तरह बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो मुनाफे की मद में बहुत बड़ी रकम नहीं रखती होंगी, ठीक है, जो हम करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट निकालना है उस ग्रुप की, जो सालार उसके साथ जा रहा है उसकी, जो नोहा खान उसके साथ जा रहा है उसकी, और जो एक आलिम दीन उसमें है उसकी। उसके अलावा मैं कॉस्ट अगर सबकी तनख्वाही निकालने लगूं और ये सब यहाँ की दफ्तरी अखराजात, तो वो तो फिर ना काबिल यकीन है। अब सवाल है कि लोग कमाते कैसे। मैंने आपको बताया ना कि वो अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट कम कर लेते हैं, यानी ये जो सिलसिले हमने लगाए हुए हैं वो घर से कर रहे हैं, तो उनके पास दफ्तर नहीं है, अच्छा, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अकेले खुद जा रहे हैं, खुद लेके आ रहे हैं, ठीक है। वहां अच्छा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि इराक में मेरे पास एम्प्लॉयमेंट है, ईरान में मेरे पास एम्प्लॉयमेंट है, जिनको मैं मंथली पे करता हूँ, तो उनके पास ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता। वो उठे, उन्होंने एक आध कोई लेबर ले ली वहां से हेल्प के लिए। हमारे पास अगर 30 का ग्रुप है तो 2 लेबर्स होती हैं, 45 का ग्रुप है तो 3 लोग लगे हुए होते हैं उसमें वहां के। तो ये खर्च है, ठीक है ना। तो वो इसको केयर नहीं करते, तो ये बचत है उनकी सारी। तो इसलिए उसको ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या प्रॉफिटेबल सब्जेक्ट कहते हैं कि भाई ये कर लो, इसमें पैसे आ जाएंगे। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है उन तमाम, एक तो हम पर जुल्म है जो इसको बाकायदा कर रहे हैं, दूसरा ये जुल्म उन जवारों पे जिनको लेके जाते हैं वो, क्योंकि ये अनट्रेंड होते हैं और वहां जाके फिर ये अरेंज नहीं कर पाते, या कोई भी बैकलॉग आ जाए फाइनेंशियल, तो इनके पास पैसे नहीं होते, वो उसको कवर नहीं कर पाते, सिवाय इसके कि इनका एक ही रास्ता होता है भाग जाए, जो कि बहुत सारे जमाना कर रहे होते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट आपकी तरफ से करूंगा कि प्रॉफिट एक जमाने में था, मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन कोई 15-20 साल पहले, जो लोग काम कर रहे हैं पुराने, यकीनन कोई भी उनमें से ये स्क्रीन पे आके ये नहीं कहेगा कि नहीं हमने पैसे नहीं बनाए, उन लोगों ने पैसे बनाए क्योंकि उस वक्त चॉइस नहीं थी। इफ यू डोंट हैव अ चॉइस, तो आप जो चीज जिस कीमत पे मिल रही है उसी पे लेते हैं, तो वो उन्होंने उसी पे खरीदी, उसी पे गए। हार्डली हमारे पास जो सर्विस प्रोवाइडर थे आज से 20-25 साल पहले, 6 या 7 होंगे, 6 होंगे, ज्यादा 7 भी नहीं होंगे। तो वो 6 लोगों के दरमियान गेम चलती थी, और वो उसको अपने हिसाब से चलाते थे। जाने वाला बहुत अकीदत से जाया करता था, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं उस वक्त, और बहुत ही उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी। आज दौर बहुत तेज हो गया है, आज करबला जाना नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी ये क्या ना तीर मारने के बराबर वाली कहानी ही नहीं रही, यानी बिल्कुल आम टूरिज्म बनाया हुआ उसको जवार ने भी और हम जैसे टूर ऑपरेटर ने भी, तो मैं दोनों को ब्लेम कर रहा हूँ। वरना ये ज़ियारत बहुत बड़ी ज़ियारत है, ये ज़ियारत बहुत मुक़द्दस ज़ियारत है। ये वो ज़ियारतें हैं जिन पे से अगर हमारी आंखों से पर्दे हटा दी जाए तो हमें अंदाजा हो कि हम कहाँ जाते हैं और कहाँ से हो क्या जाते हैं। तो हमने उसको बहुत आम कर लिया है, तो उस आम होने की वजह से उसकी अहमियत में कदरे कमी आ गई है। तो उस वक्त लोग बड़ी मेहनत से जाया करते थे, बहुत मोहब्बत से जाते थे, तो लोगों ने उस वक्त यकीनन मुनाफा बहुत अच्छा कमाया भी है। लेकिन मैं आज के दौर में उनको भी कहता हूँ शायद वो भी इतना अच्छा मुनाफा इससे नहीं ले सकते। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जैसे जब ग्रुप लेके जाते हैं तो हैंडल करना लोगों को कितना मुश्किल होता है? कोई कहता है हमें रूम शेयर नहीं करना है, बहुत सारे मसले। देखिए, इसकी हैंडलिंग शुरू हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप से। जब आप कोई ग्रुप अनाउंस करते हैं, पैकेज अनाउंस करते हैं, उस पैकेज को आप ड्राफ्ट करते हैं, आपके पास एक मिनिमम स्लॉट होती है कि भाई ये ग्रुप मैंने कम से कम 30 लोगों का बनाना है, ज्यादा 70 लोगों का बनाना है, ठीक है। तो आप मिडिल में जब पहुंच जाते हैं, चलिए बिलफर्ज हमने 45 लोग जमा कर लिए। अब वो 45 लोगों के साथ हम क्या करते हैं फिर, की कोशिश ये करते हैं कि उनको यहीं ब्रीफ करें,
एक एक चीज, कोई इसमें ये नहीं कि मैं 2 कदम आगे जाके बताऊं उन्हें कोई चीज या 2 कदम पीछे पीछे तो फिर भी बता देता हूँ, इसलिए कि जब उन्हें मिल जाएगी तो खुश होंगे। लेकिन मैं कभी भी अपने किसी सलाह को ये नहीं कहता कि आपने ओवर प्रिडिक्ट नहीं करना कि मैं यूं कर दूंगा और ये हो जाएगा और मैं ये दे दूंगा, नहीं। जो रियलिटी है आप वही बताइए। मौसम सबसे पहले बताइए उसको। अच्छा। हाँ, क्योंकि अरब के मौसम चाहे वो सर्द है चाहे वो गर्म है, वो दोनों बहुत खतरनाक है। तो उस मौसम का पता होना ज़वार को बहुत बड़ा जरूरी होता है। फिर उनको बताइए कि हरम से होटल का डिस्टेंस कितना है। ये सारी चीजें जो ज़वार नैगिंग करता है, ठीक है। फिर उसके साथ रूम में कितने लोग होंगे, ठीक है, किस उम्र के लोग हैं उसके साथ। आपने रूम की फॉर्मेशन कर ली होती है तो आपको पता होता है कि भाई इनके रूम में ये है ये है ये है। जब वो सारी चीजें जान लेता है तो 99% फिर ज़वार तंग नहीं करता। ये तंग करने की नौबत ही उस वक्त आती है जब आप किसी को सरप्राइज आइटम दे रहे होते हैं। अच्छा। कि आपने कहा कि जी मैं आपको होटल दे दूंगा 20 मीटर पे मौला अब्बास के हरम से, और आप गए तो पता लगा जी 1 किलोमीटर वॉक है, तो वहां वो जाहिर कंप्लेन भी करता है। आपने कहा था कि जी 2 बेड्स का मैं आपको रूम दूंगा, जब वो वहां पहुंचा तो पता लगा जी 1 बेड और 1 गद्दा भी लग रहा है किसी का, तो वहां वो कंप्लेन करता है कि भाई एक बाथरूम में 5 लोग हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ ये मसाइल जरूर यकीनन जरूर होते। और कराची का ज़वार एक तो बेहतरीन ज़वार है, बहुत प्यारा ज़वार है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़वार भी है, क्योंकि उसके पास चॉइसेस ज्यादा हैं, जानता ज्यादा है। तो आपकी बात बहुत 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 वजह है कि हैंडल करना बहुत स्मार्टली करना पड़ता है। मैं फिर ये कहूँगा एजुकेटेड होना सालार का बड़ा जरूरी है। हाँ, ये पॉइंट मैं मिस कर गया था। हमारे यहाँ मैंने आपको बताया जो कुछ नहीं करा वो सालार ही करा है। तालीम याफ्ता होना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर इंजीनियर ना हो, कम से कम पढ़ा लिखा हो। जब पढ़ा लिखा होगा तो एक बात को कन्विंस कर सकता है, एक बात दूसरे को समझा सकता है। तो फिर ये लोग जो है आपके साथ चलते हैं, क्योंकि हम उस कौम में से हैं कि हम कौम नहीं है, हुजूम है। हमें सड़क पे सीधा मुझे कोई चला तो मैं नहीं चलता। हम में अपने अंदर एक कौम है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। हज पे भी होता है ये इशू, और यही इशू हमें इराक, ईरान और सीरिया में देखने को मिलता है। ये मसाइल है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं अल सहला जो है वो बहुत महंगा है और वो जाना भी चाहते हैं आपके साथ। अल सहला महंगा है कि देखिए मसला पता क्या होता है। एक जहाज है, कराची से नजफ जा रहा है, ठीक है, या कराची से जिद्दा जा रहा है। आप उसका टिकट लेते हैं, 1,20,000 रुपए का टिकट आता है। उसी जहाज में दूसरे एक साहब जा रहे हैं जो बिजनेस क्लास बैठे हैं, वो 2,80,000 रुपए देके जा रहे हैं। उसी जहाज में एक फर्स्ट क्लास है जो 3,60,000 रुपए देके जा रहा है। जहाज उड़े की जगह से रहा है, जहाज जाए की जगह रहा है, दोनों का ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइंग एक ही है, लेकिन क्या फर्क है, सर्विसेज, ठीक है। जब आप सर्विस डिफरेंट कर देते हैं ना, तो फिर ये कंप्लेन ही खत्म हो जाती है। आप जहाज बैठ के डिमांड ही नहीं कर सकते कि भाई वो जो बिजनेस क्लास पैसेंजर है आपने तो उसको 3 मरतबा जूस पिला दिया, हमें तो आपने आधी बार भी नहीं पूछा। भाई आपकी सर्विस में और उसकी सर्विस में फर्क है, क्योंकि आपको पता होता है, आप अवेयर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है इस इंडस्ट्री में ये हुई कि हमने अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाया। हमने पब्लिक को ये नहीं बताया कि स्लैब है, आपने इकोनॉमिकल स्लैब में जाना है, आपने बजट स्लैब में जाना है, आपने स्टैंडर्ड स्लैब में जाना है, आपने डीलक्स में जाना है, ठीक है। ये इसकी कैटेगरीज है। एक साहब थे, उन्होंने कहा सर ये तो सयाहत होगी, ज़ियारत ना होगी। मैंने कहा सर सयाहत नहीं है, हम बशर हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अकीदत तो बहुत ज्यादा सिद्ध शौदा से रखते हैं, लेकिन इस हकीकत को भी अपने ऊपर आशना कीजिए कि हम बशर हैं। आप मिक़दार व कंबर नहीं है। आपको अगर यहाँ बेहतर बिस्तर मैसर है घर के अंदर, तो आपको बेहतर बिस्तर वहां भी चाहिए सोने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ बेहतर खाना खाते हैं तो आपको ज़ियारत पर भी बेहतर खाना चाहिए। अच्छा चलिए, ये बेहतर खाना नहीं है, आपने मुझसे कहा नहीं जी मैं गुजारा कर लूंगा, मुझे तो आधा पेट भी चलेगा और मैं तो जमीन पे भी सो जाऊंगा। कल वहां आपकी तबीयत बिगड़ती है, आपकी फिजिक बिगड़ती है, आपकी कमर में दर्द हो गया, जो अव्वल शैशेरी है जो मुतासिर होगी वो है ज़ियारत। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहली शायद जो मुतासिर होगी उस शख्स की वो है ज़ियारत। मैं उसी को ये कंफर्ट दे के प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि भाई तुम ये ले लो पैसे देके सुकून से रहो, लेकिन ये ज़ियारत जिसके लिए तुम आए हो ये 10 दिन ये मुतासिर नहीं करना। लेकिन वो कहता है नहीं जी मैं कर लूंगा, और ऐसा कहीं मतलब मैं तो सैंग में तो रोज का खेल है ये देखता हूँ मैं। वहाँ हाउस वाइफ होते हैं लोग होटल से बाहर नहीं निकल पाते हैं दर्द और तकलीफ की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से। मैंने रोज मर्रा का खेल है मेरा, तो मैं बार बार ये अल्फाज अपने मुंह से निकाला होता, भाई
تو بہتر سروس پرووائڈر لے لیتے. میں پھر آپ کو ناظرین کو دیکھ رہا کہہ رہا ہوں, میں السہلہ کی بات نہیں کر رہا. کبھی نیچے آپ کے کامنٹس میں لوگ لکھنا شروع ہو جائیں کہ جواد شاہ جی السہلہ بیچ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جس کے ساتھ جائیں, ایک تو رجسٹرڈ ادارے کے ساتھ جائیں, اس کی سروسز کو کاؤنٹ کر کے جائیں کہ بھئی وہ کیا کھانے دیتے ہیں, وہ کس ہوٹل میں کس ڈسٹینس پہ آپ کو ٹھہرا رہے ہیں, تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہاں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ لوگ اس کو جانے بغیر وہاں چلے جاتے ہیں اور یہ کہہ کے کہ جی یہ مقام تو انتہائی عبادت کا مقام ہے, اس پہ یہ چیزیں کون فکر کرتا ہے. نہیں, آپ بشر ہیں, آپ کی معرفت کربلا کے لیے ابھی بہت تھوڑی ہے, میری معرفت بہت تھوڑی ہے. میں تو اپنی بچی کے ساتھ چلا جاؤں, اگر میری بچی بیمار ہو جائے تو میری ساری توجہ اپنی بیٹی پہ ہوگی. ٹھیک ہے نا, معرفت کا یہ لیول ہے. میں تو پھر پریشان پھر رہوں گا بھائی اس کے لیے. تو اس چیز کو سمجھیے خدا, ان 10 دنوں کو سیو کیجیے. پیسہ جہاں 19 لگا رہے ہیں وہاں 20 لگا دیجیے, کوئی فرق نہیں آتا. جب آپ پرسنل ٹور بناتے ہیں اپنا, میں پرسنل ٹورس بھی کرتا ہوں, یہاں سے باکو کرتا ہوں, کولالمپور کرتا ہوں, دبئی کے ٹرپس ہوتے ہیں لوگوں کے. یقین مانے کیجیے, میں آپ کو حلفاً ہی بات کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے کسی شخص نے آ کے یہ نہیں کہا کبھی بھی کہ اس میں پیسہ کم کر دیں. مجھ سے ہر بار انہوں نے یہ کہا ہے اس سے بہتر ہے کوئی, اس سے بہتر ہے کوئی. یہاں جب مجھے بڑا خلق ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ عمرے پہ آتے ہیں, جب یہ زیارتوں پہ آتے ہیں, تو کوئی سستا ہے, ٹھیک ہے کچھ لوگ نہیں دے پاتے ہیں, کچھ لوگ واقعی پسماندہ ہیں, میں ان کے غم کو, ان کی تکلیف کو زیادہ سمجھتا ہوں. لیکن جو دے سکتا ہے وہ اچھی زیارتوں کے لیے پے کرے, اچھے طریقے سے جائے, طریقے سے وہ زیارت کر کے آئے, تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ اس کے لیے بینیفیشری رہے گا, زیادہ خشوع کے ساتھ اس عبادت کو انجام دے سکتا ہے. آخر میں تمام ناظرین کے لیے میں چاہوں گی ایک پیغام, جو ہمارے یوتھ آ رہے ہیں خاص طور سے, وہ بالکل ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے, بس چاہتے ہیں. میں بحث قوم یہی کہوں گا, دیکھیے پہلے تعلیم تو بہت ضروری ہے نا. دیکھیے امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد سے کسی نے مدینہ میں کہا کہ مولا وہ جو عیسائی ہے وہ کیمسٹری کیمیا بہت اچھا جانتا ہے. تو مولا نے کہا جاؤ اور اس کے پاس بیٹھو اور سیکھو, علم تمہاری میراث ہے. تو علم تو یعنی اس پہ ایف اینڈ بٹس نہیں, تعلیم سائنس نہیں ہے. آپ کسی بھی سبجیکٹ میں تعلیم یافتہ ہو, انٹر کیجیے, گریجویشن کیجیے, پڑھیے. پڑھنے سے دماغ کے دریچے کھلتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھ آتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کوئی بھی کام کیجیے, یہ کام کیجیے یا کوئی بھی کام کیجیے, اس کو شروع ہمیشہ قانونی دائروں میں رہتے ہوئے. آپ یقین مانیے اللہ اس میں برکت دے گا, مولا اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیں گے, آپ کی مدد کریں گے. آپ ہم الاجل پکار رہے ہیں مولا آ جائیں آ جائیں. ہمارا ایمان, میں تو سمجھتا ہوں میرے جیسے لوگوں کا ایمان 2% بھی نہیں ہے. تو خدا میں یہی پیغام دوں گا اپنے نوجوانوں کو کہ ایمان رکھیے, کل کے لیے خدا پر ایمان, توکل اللہ زبان سے نہیں کہیے, دل سے کہیے, اور سچے رہیے. سچ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے, نہ گھر میں, نہ دوستوں سے, نہ باہر. سچے ہو جائیے. جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ کبھی گھاٹا نہیں کھاتے. بے شک ایسے ہی. بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ, میری طرف سے آپ کو نے اتنا قیمتی وقت اپنا مجھے دیا. بہت اچھا رہا, مجھے بہت اچھا لگا ہے. آباد رہیے, خوش رہیے. بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں آغا کی بات سے ہی کہ واقعاً سچائی بہت ضروری ہے. قرآن بھی کہتا ہے کونوا مع الصادقین, ہو جاؤ سچوں کے ساتھ, اور سچے سوائے کوئی نہیں محمد اور آل محمد کے, اور ہم ان کے چاہنے والے. انشاءاللہ معاملات میں بھی سچائی بہت ضروری ہے, عبادات میں ضروری ہے, تمام چیزوں میں ضروری ہے.